اب آئندہ کے بعد اس کو لیکچر دینے دے, اس کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے بس. اب یہ تو اس نے جو بکواس کیا وہ نے اس کو نہیں منع کیا تم نے. اس نے تو یہی پوچھا چندہ لینا اس طرح سے. میں نے بھی اس سے یہی پوچھا نا کہ اس کی اماں کتنا چندہ لیتی ہے. اس کی اماں مسجد میں کام کرتی ہے. آپ نے اپنی تربیت دکھا دی ہے, چھوڑ دو. اس نے بھی تربیت دکھائی ہے نا. بہنیں بھی کہہ رہی ہیں کہ چھوڑ دیں اس موضوع کو, سوال نہ کرے اگر ایک چھوڑ دیں. اچھا ڈار, اگر آئندہ سوال پوچھنا ہے نا اس طرح دا, تو پھر میں تیری بھن دا بھی پوچھاں گا کہ وہ کنے پیسے لیندی ہے. کنواری جڑی بھن ہے نا تیری, کنے سال دیے وہ. شرم کرو بڈھے. اس مادر چوت کو شرم کرنی چاہیے. بہن چوت آ کے گالیاں گالی دیتے ہوئے آپ کو شرم آنا چاہیے. اس کو شرم نہیں آتی, ادھر آ کے ختم نبوت کا مجاہد بنا پھرتا ہے, تبلیغ کرتا ہے. اس نے نہیں دی تم کو, اس نے میں نے اس کو کون سا گالی دی ہے؟ میں نے سوال پوچھا ہے نا اس سے. اتنا پوچھا ہے کہ تم جو لیتے ہو وہاں جو بھی آ رہا ہے کیا یہ جائز ہے یا ناجائز. میں کب لیتا ہوں؟ اس کی ماں نے بتایا یا اس کی بہن نے بتایا تھا کیا اس کو؟ میں اس کی بہن میرے پاس تھی کیا جو اس نے جا کے بتا دیا اس اپنے بھائی کو کہ میں یہ لیتا ہوں؟ چلیں بھونکتے رہو, گالیاں دیتے رہو, ہمیں کیا. بھونکتے یہ آپ کے لوگ ہیں, یہ ادھر آپ نے بٹھائے ہوئے ماڈریٹر بٹھائے ہوئے, یہ گالی دیتے ہیں, آپ ان کو آگے سے کہتے ہی کچھ نہیں. آپ کو ایک بھی گالی کسی نے نہیں دی تمہیں. میں نے کون سی گالی دی ہے کسی کو؟ میں نے سوال پوچھا ہے کہ اس کی اماں کتنے پیسے لیتی ہے. اگر میں اس کی پوچھ رہا ہوں اس کی اماں کتنے پیسے لیتی ہے تو اس میں گالی کیا ہے؟ بتاؤ مجھے, کیا گالی ہے بتاؤ. بس آپ جو ہے نہیں بتاؤ نا پیر صاحب, میں نے پوچھا اس کی اماں کتنے پیسے لیتی ہے. وہی تو بتا رہا ہوں نا, وہی تو بتا رہا ہوں کہ آپ کے احمدیت میں یہ گالی نہیں ہوگی. نہیں احمدی میں تو نہیں ہوں, لیکن یہ گالی, اس میں گالی والی کیا بات ہے مجھے بتاؤ. کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی والدہ کتنے پیسے لیتی ہے, یہ گالی کیا ہو گئی؟ احمدیت میں یہ گالی نہیں ہے میرے بھائی, ثواب کا کام ہے. آپ بھائی سوال پوچھا ہے نا, وہ مجھ سے پوچھ رہے کتنے پیسے لیتے ہو, تو میں نے پوچھا اس کی اماں کتنے پیسے لیتی ہے. صفیہ صاحبہ یہ احمدی ہیں. میں احمدی نہیں ہوں, میں غیر احمدی ہوں, میں بھابی ہوں, اہل حدیث ہوں. یہ ڈرامے تو بہت لوگ کرتے ہیں نا بھائی, لیکن تھوڑا سا آپ نے گالی گلوچ کی ہے, اب آرام سے تھوڑا سا. گالی گلوچ اس نے کی ہے, میں نے صرف پوچھا کہ اس کی والدہ محترمہ کتنے پیسے لیتی ہے, کیا وہ پیسے حلال ہے. جب آڈیو چلے گی جو یہ اپنی جو اس کی والدہ پیسے لیتی ہے وہ نہیں, یہ میری گالی ہے. کس اینگل سے گالی لگ رہی ہے بتاؤ. اب تو خاموش رہو نا, اب خاموش رہو, ہو گیا. جب آڈیو چلے گی لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے گالی دی ہے نہیں دی ہے. صفیہ صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ. اسکانی صاحب کیا حال چال ہے؟ اللہ کا کرم ہے. آپ یہ ٹھیک ہیں؟ آپس میں ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, تو گھر میں بیٹھی ہوئی ماؤں بہنوں کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. اور یہ بندہ جو ماؤں بہنوں کی بات کر رہا تھا احمدی نہیں ہو سکتا, آئی ایم شیور. یہ میں احمدی نہیں ہوں, مجھ پہ جھوٹ بول رہے ہیں احمدیوں کو بدنام کرنے کے لیے. اچھا, میں 1% بھی احمدی نہیں ہوں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں احمدی نہیں ہوں. ہاں جی, یہ عثمان ہے بہت شکن میں. جی یہ جو ڈسیبلٹی الاؤنس, آپ بھی ڈسیبل ہیں, آپ کو بھی ملتے ہی ہوں گے نا عثمان. میری ملتے ہیں نا بات آپ کو. سنو, میں بتاتی ہوں, جواب دیتی ہوں. میں نے مجھے بات بتاؤ, میں نے یہ کوشچن کرنے پہ اگر کوئی ماں بہن تک جائے تو آپ کو جو ہے نا مجھے تھپڑ مارنا چاہیے کہ یہ کیا. آپ بتائیں, میں نے آپ کو کوشچن کیا, آپ کو برا لگ رہا ہے؟ اس بہن نے منہ کے اوپر تماچا مارا اس شیطان خبیث کے. اگر آپ کو برا لگ رہا ہے, میں نے ماں بہن پہ کوئی جائے تو پھر سوال کرنے والے تو غلیظ لوگ ہیں نا, وہ تو برے لوگ ہیں, بری باتیں کرنے والے برے لوگ ہوتے ہیں. شکر جا کے بتوں کی پوجا کر دیکھ. بہن نے کتنا پیارا جواب دے دیا, عورت ہو کے کتنی بہادری سے جواب دیا, کتنا سچا ایمان والا. انہوں نے یہی جواب دیا کہ اگر کوئی انہوں نے جواب دیا جو ماں بہن کے اوپر جائے, جو اس طرح کا سوال کرے اس کے منہ ماں بہن پہ کون جا رہا ہے, آپ ہی جا رہے ہو نا. اس کو کہا کہ یہ ایسے سوال کیوں کر رہا ہے, اس کے منہ پہ. وہ تو لوگ سدھرے ہیں نا, کون ماں بہن پہ سسٹر سے بھی سوال کرنے لگا ہوں. ایک منٹ. اچھا ہاں پوچھو بھائی پوچھو. سسٹر, میں نے پوچھا ہے آپ سے کہ یہ جو ڈسیبلٹی الاؤنس آپ کو ملتے ہیں, ہاں جی ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے کیونکہ آپ ڈسیبل ہیں؟ بالکل. آپ کو گھر دیتی ہیں, کچھ بھی آپ کی ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے. تو یہ میں نے بس اتنا ہی سوال پوچھا ہے. الاؤنس لے لیتے ہیں, گھر وغیرہ ہم خود لے لیتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ نہیں, وہ گھر کا کرایہ وغیرہ شیئر کرتے ہیں نا. بالکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ شیئر کرتے ہیں. بس میں اگر کسی سے یہ سوال کروں, آپ سے یہ سوال کروں, آپ کو برا لگا اس بات کا میں نے سوال کیوں کیا آپ سے؟ انفارمیشن کے لیے. تو میری ماں میں گالی کیوں نہیں نکال رہی ہیں؟ میں آپ کی ماں بہن کو, کیونکہ آپ کی ماں بہن گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں,
اور اگر نہیں میں نہیں، آپ اس کو سوال کے جواب میں آپ میری ماں بہن گالی کیوں نہیں نکال رہی بتائیں کیوں مجھے؟ نہیں نکال رہی؟ اگر اس سوال کے ہاں جی، جواب میں میں آپ کو ماں بہن کی گالی نکالوں تو آپ کا کالو سلامہ. پھر آپ جو گالی نکالیں اس سوال کے جواب میں، کیا وہ ایک اچھا شریف نیک انسان ہے؟ ہرگز نہیں. ان کو فالو تربیت کی نہ کمی. کریں انہیں جزاک اللہ جی، پروو کر دیا جی، بس جزاک اللہ. کیا چیز پروف کیا ماسٹر میں نے؟ جی سے پوچھ لیجئے، ماسٹر جی سے. ادھر سارے ہی نیک بتاتے ہیں. سارے کے سارے نیک ہیں. زاہد بھائی آپ سے، زاہد اسکانی بھائی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی. جی آپ نا مساجد کی جو اہمیت ہے اور جو قرآن اور حدیث میں جو اس کا ذکر ہے نا، وہ بھی ذرا گائے بگائے براڈس پہ کیا کریں. ضرور انشاءاللہ. کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہی ہے کہ جو ریسنٹ معاملہ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، بالکل غلط ہوا ہے، لیکن مسجد میں ہوا ہے. تو ہمارے دلوں میں مساجد کی اہمیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، حدیث میں، مطلب کتنی بار کتنی سخت طریقے سے، ایون حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی تجارت بھی کر رہا ہے تو کہو کہ اللہ کرے تمہاری تجارت میں برکت نہ پڑے. اور تو ایک یہاں بات اور پر بھی اسکانی صاحب سے میں نے پوچھنی ہے اسی سلسلے میں، اگر کوئی وہابی آ جائے کسی بریلوی کی مسجد میں، وہ دھونی پڑ جاتی ہے، کیا مرضی کے آنے کے بعد بھی دھونی پڑے گی؟ مسجد کیوں دھونی پڑے گی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ لیکن غصے میں اگر کوئی یہ کہہ دے، کیونکہ وہ اس کو غصہ آ رہا ہے، وہ سخت بھی کہہ سکتا تھا اس کو، تو تھوڑی سی اس کو ٹورچر کرنے کے لیے یہ کہہ دینا اس کی ممانعت نہیں ہے. رہی بات مساجد کی، مساجد کے بارے میں قرآن حدیث سے جو ثابت ہے وہ عبادت اور بندگی، اللہ سے جڑنے کا ایک مرکز ہے. وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد اللہ کے لیے ہے، یہاں صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. وہاں صرف اللہ کی عبادت کے لیے، نہ کہ بدتمیزی، گالی گلوچ، شور شرابہ، ڈنڈے سوٹے یہ لے کر آنا. اور تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. وہ مسجد جو تقوی پر قائم کی گئی ہے، اس میں عبادت کرنا سب سے بہتر ہے. آپ نے اگر مسجد بنایا ہوا ہے، ڈنڈے سوٹوں کا معاملہ ہے، شطنت کا معاملہ ہے، وہاں آپ جناب اعلیٰ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے حربے وہ آپ کے تیار ہو رہے ہیں، یہ بات غلط ہے. اس میں کڑے ہونے کے لیے منع کیا گیا ہے. اور سب سے محبوب جگہ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مساجد ہیں. یہ امام مسلم لے کر آئے ہیں. اور نماز پڑھنے کے لیے آپ دیکھ لیں، نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنی ہے، لیکن آپ کو مسجد میں جانا ہوگا، وہ زیادہ محبوب ہے. یعنی جماعت کی نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں گھر میں جماعت میں پڑھیں گے 27 گنا زیادہ ہے. امام مسلم لے کر آئے ہیں. اسی طرح قیامت کے دن 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے دے گا. ان میں ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے لگا رہتا تھا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو اگر آپ وہاں جا کر اس طرح کی حرکتیں کریں، یہ تو ظاہری بات ہے مسجد کی بے حرمتی ہے، اور اس کا حکم تو نہیں ہے، اس سے تو منع کیا گیا ہے. مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ بات تو نہیں کہ صرف نماز کے لیے، بلکہ علم، تعلیم، تربیت، مشاورت اس کا سنٹر ہے. جو بہبود کے لیے ہوں، مسلمانوں کے، انسانوں کے مفاد کے لیے ہوں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی، اس میں نماز کے ساتھ ساتھ تعلیم، قاضی کا وہاں فیصلے ہو رہے ہیں، جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، اجتماعی مشورے ہو رہے ہیں، اور یہ امت کی وحدت اور اجتماعیت کا ایک علامت ہے. لیکن وہاں پر آپ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر لیں تو مسجد پہ گفتگو کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. میں نے بات لمبی کی، لیکن جو کچھ ہوا ہے اچھا ہے.
بہت اچھا ہوا ہے کیونکہ یہ جو ایک نیا ٹرینڈ بن گیا ہے نا یہ چلنا نہیں چاہیے آگے. آپ نے ٹک ٹاک سے نکل کر اگر پریکٹیکل لائف میں اور دونوں سائڈز نے اپنا چیلنجز دینے کچھ بھی کرنے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہاں بلا رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو. جی مطلب آپ کے نظر میں کیا ہوا ہے, آپ ذرا کہانی بتا دیجئے, کیونکہ ہر آدمی وہ اپنی کہانی بتاتا ہے دوسروں کو زیر کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتی ہوا کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ دو جوان بچے میرے نزدیک وہ دونوں بچے ہی ہیں, ظاہر ہے میرے بیٹے کی عمر کے ہیں, وہ جو ہے آپس میں بھیڑے ہیں لیکن سارا قصور میں 99% قصور کہوں گی بڑوں کا کہ انہوں نے ان کو بروقت نہیں روکا. اگر وہ وہاں پہ ان کو روک لیتے, آخر دم تک روک لیتے دونوں کو, دونوں سائڈز کو, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر جو امام صاحب تھے مسجد کے انہوں نے کہہ دیا کہ میں یہاں پر اس کو نہیں کروں گا کنڈکٹ, کیونکہ میں اس وقت ہماری رات تھی اور میں لائیو دیکھ رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک وہ پنجاب میں وہ ہوتا ہے نا کہ ہاں پمپ کر رہے ہوتے ہیں, دونوں سائڈز یہی لگی ہوئی تھی کہ سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں سے اگر کوئی بھی اس کو آواز دے کر روک لیتا, وہ چلا بھی گیا تھا ادھر, تو بہت اچھا ہونا تھا. لیکن بہرحال جو ہو گیا, لیکن اب جو ہے آئندہ فیوچر میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جب بھی آپ کوئی بھی اگزامپل نکال لیں سوشل میڈیا سے, ٹھیک ہے سوشل میڈیا سے آپ جاؤ علمی بحث کے لیے, لیکن جب مقصد ہی یہی ہو کہ ہاں تم نے بلا لیا یا تم نہیں آؤ گے تم آ جاؤ, چیلنجز ہوں, تو ہمیشہ ڈائزسٹر ہوتا ہے, ہمیشہ نقصان ہوتا ہے, اور نقصان پھر دونوں طرف سے ہوتا ہے. اور اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون جیتا کون ہارا, کیونکہ وہ جو مائیں ہیں نا ان سے اگر ان کو پتا ہوتا تو انہوں نے تو وہیں پہ چھتر اتار لینا تھا, دونوں کو مارنا تھا. لیکن ہم لوگ جو ہیں اس کو کفر اور اسلام کی جنگ بنا کر بیٹھ گئے, جو کہ کہیں سے بھی مطلب نان سینس تھا, بالکل نان سینس. جی مطلب یہ آپ کے خیال میں جو ایک سریہ لے کر آیا ہوا تھا, باقاعدہ ایک ہتھیار لے کر آیا ہوا تھا, وہ تو مارنے کے لیے آیا ہوا تھا نا, آپ یہ بتانا چاہتی ہیں؟ واللہ عالم زاہد بھائی مارنے آیا تھا کہ نہیں, کیونکہ اس نے جو ہے وہ مسجد میں اس کو شعیب نے کہا تھا بیٹھنے کو. دیکھیں ڈیٹیل تو ویڈیوز میں موجود ہیں, لوگوں نے لائیو دیکھی, ویڈیوز موجود ہیں, لیکن ہم لوگوں کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوا ہے. اگر میں جماعت کی طرف سے بولوں آپ نے کیا دیکھا, آپ نے خود کیا دیکھا, کیسے ہوا ہے, مطلب ذرا بتا دیجئے, یوں آیا یوں گئے ایسا, یہ سارا ذرا بتا دیجئے. اچھا اتفاق یہ ہے کہ میں ٹریول کر رہی تھی, تو اگر میں لمبی بات کروں تو مجھے روک دیجیے گا. نہیں آپ پوری بات بتا دیجئے. جو میں ٹریول کر رہی تھی تو میں یہاں پر آئی ہوں, تو یہ سٹی میں جو ہے نا سب سے بڑی مسجد ہے ہمارے ملک کی. تو میں ابھی بیگ رکھے اور میں نے بیٹے سے کہا کہ پہلے مجھے مسجد لے کے جاؤ, کیونکہ ہم لوگ چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں. تو میں وہاں سے ہو کر ابھی واپس آ رہی تھی, تو میں نے راستے میں ایسی ٹک ٹاک آن کر کے کان پہ لگا لیا. تو اس وقت جو ہے وہ میں نے باقی جو پہلا سین تھا کہ کیا بلا رہے تھے کیا کر رہے تھے وہ سب ویڈیوز میں دیکھا, لیکن جو میں نے لائیو دیکھا تو اس وقت جو ہے وہ جو راشد ہے وہ پہنچ گیا تھا وہاں پہ, اور ان کی دونوں کی ملاقات ہو گئی تھی, اور آئی تھنک شعیب جو ہیں وہ اجازت لینے گئے تھے اور راشد واز ویٹنگ ان دا ماسک, اور لائک وہ ساتھ میں لائیو دیکھ رہے تھے. تو میں ڈھونڈ لو مجھے کی براڈ پہ تھی, وہاں پر میں نے دیکھا کہ 1 2 3 4 سارے جو ہیں وہ بڑے بڑے, اور ہمارے جو انچارج صاحب تھے انصر رضا صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, لیکن پھر باقی بڑے بڑے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے. اور ان میں سے جو ہے وہ سارے جو ہے اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے تھے کہ میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہو گئی. انہوں نے نعرہ تکبیر نعرہ لگایا تو میں نے بھی نعرہ لگایا, کیونکہ مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ یہ دیکھو ینگ سا بچہ ہے ادھر پھر رہا ہے, اور شعیب بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا ینگ سا بچہ ہے, تو یہاں پہ یہ لوگ کوئی بات کریں گے, کوئی ان کی علمی بحث ہونے والی ہے. اس وقت مجھے ڈیٹیل کا نہیں پتا تھا. دین اس کے بعد وہ باہر آئے, اور اس کے بعد
लेकिन फिर जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं ये कुछ और मामला है, क्योंकि उसके लिए फिर वो एक था रॉड था वो नज़र आया, तो वो तो आपने बाकी सुन ही लिया होगा, मतलब डिस्टर्बिंग था। लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन मैंने देखा है ना कि उसको हीरो बना दिया है, तो मैं तो कल सारा दिन यही कहती रही कि नारा बना लेते हैं कि तुम एक राशिद को रोते हो, हर घर से राशिद निकलेगा। तो अब अहमदियों को ये चाहिए कि डेली अपने मुल्क में किसी ना किसी मस्जिद में जाएं। अगर ये इतना अच्छा काम हुआ है और इसकी वजह से जमात तबलीग बढ़ी है, तो हर अहमदी को जाना चाहिए, सिर्फ एक को क्यों। और इसी तरह से हर घर से शोएब को निकलना चाहिए। अब जवाब में जो है मुसलमान भी जो है अहमदियों की मसाजिद में जाएंगे, जाएं, ज़रूर जाएं, ये तो इससे तो तबलीग होगी। यहाँ पर बैठकर बातचीत करना छोड़ दें, एक दूसरे की मसाजिद में जाकर जो है ना जिस तरह तबलीग हुई है वो करनी चाहिए। हो गई, मुकम्मल हो गई आपकी बात? जी इसकानी भाई कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। ना ना ना, बात यह है कि मस्जिद में भी वीडियो बन रही थी। जी बन रही थी, यूट्यूब मस्जिद पे है में लगा हुआ सारा कुछ। हम वो लड़का मस्जिद में गुफ्तगू उसकी वाज़ेह थी, बैठा हुआ था, खड़ा था, दूसरों की गुफ्तगू क्या थी, क्या कहाँ बात खराब हुई? नहीं बात अल्लाह का शुक्र है ख़राब नहीं हुई है उनकी, बट बाहर जाकर वो कुछ हुआ था। मैं अगर कुछ बोलूँगी कुछ मिस हो जाएगा तो दोनों साइड्स को कोई प्रॉब्लम होगी। मैं ये कहती हूँ कि जो होना था अगर वो बहुत अच्छा है तो फिर तो जो भी डिफेंड करने आएगा उसको पहले जाना चाहिए मस्जिद और फिर आके डिफेंड करे उस केस को। मस्जिद जी क्यों अस्सलाम जाए? वालेकुम अस्कानी साहब और बाकी सब को भी वालेकुम सलाम। क्या हाल है अस्कानी साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मैंने कल का देख रहा था, ये हमारी जो सफिया साहबा हैं मोहतरमा, इन्होंने बहुत ज़्यादा उस बंदे की तारीफ़ की है और इस अमल की तारीफ़ की है। तो मैं पूछना चाह रहा था इनसे, अगर ये मुझसे मेरी बात का जवाब देना चाहें तो। किसकी तारीफ कर रहा था? नहीं आप नहीं, ये मोहतरमा तारीफ़ कर रही थी। हाँ, क्या किसकी तारीफ कर रही थी? अभी ये इस अमल की तारीफ़ कर रही थी ना, ये जो अमल कल हुआ है कि एक बंदे ने, शुएब राजा साहब थे, उन्होंने बुलाया था कि अगर तेनों इन्ना हवाला वाला करना है ना तो आ मेरे सामने आ, तो मैं तेनों हवाला दे देना। तो उसने एड्रेस दिया, तो वो एड्रेस पे पहुंच गया। उसने कहा नहीं मस्जिद है, वो मस्जिद पहुंच गया। और जब वो मस्जिद गया, जाके हवाला मांगा तो मौलवी साहब ने उनको बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा नहीं आप तुसी निकलो, इतने नहीं हवाला वाला खेडना ना। बाहर निकला तो वो शुएब राजा साहब उसको कहने लगे तू मास्क ला, तू मास्क ला, तो अपना चेहरा बखा, ये वो जैसे भी, यानी पूरी तफसील के साथ वो कह लेंगे। 2 घंटे की वीडियो है, बंदा अगर देखे तो उसको सारी चीज़ समझ आ जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सब अब लोग कह रहे हैं कि सारे अहमदियों को निकलना चाहिए इसके लिए, तो मैं इसके लिए थोड़ी सी हिदायत और थोड़ी सी नसीहत लेना चाह रहा था इनसे कि हमें ये अमल किस तरह करना चाहिए। मुझे जो बात वाजे हुई है, जी पता नहीं आपने क्या समझा है, मुझे जो भी बात वाजे हुई है वो तो मजम्मत कर रही है कि इस तरह का अमल नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा, ये वाकई मजम्मत कर रही हैं? जी, मेरी बात सुनिए। नहीं मुझे मेरी नहीं, बात मुझे इसका नहीं साहब, मुझे इनके अल्फाजों में एक भी लफ्ज जो है ना वो मजम्मत का नजर नहीं था मेरी आया। बात तो मैं पूरी होने जी दीजिए। जी 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 बिस्मिल्लाह। मैंने जो गुफ्तगू सुनी मुझे तो ऐसा ही लगा कि वो मजम्मत कर रही है कि जवान लोग इस तरह से अगर करेंगे तो बड़ों को उनको रोकना चाहिए। अगर वहाँ कोई कुछ हो जाता तो जाहिर बात है ये गलत है। अगर वाकईतन वो कह रही है कि अगर वाकईतन ये सही है, जो कुछ हुआ है, कुछ बिगड़ा अभी भी नहीं है, अगर वाकईतन ये सही है तो सब ऐसे कर लें। पता पड़ा ये सही नहीं है, जो कुछ हुआ वो उसकी मजम्मत कर रही है। मैं तो ये समझ बैठा हूँ, अब खुद वो जवाब दे देंगी। जी सफिया साहिबा, ठीक है, अभी उनको जवाब देने अभी दीजिए। अभी जी 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 अभी जाहिद सबसे अस्कानी आप भाई आपने पूछिएगा। बिल्कुल मैं सही छोटे समझे। से मुख्तसर बात करता हूँ। जाहिद साहब आपकी बात की और अभी बिनो मेरी आप बात को बिल्कुल छोड़ दीजिए। नहीं शायद मेरी बात तो सुन ले, बात तो सुन ले। 1122 मैं साहब आप थोड़ा सुन लीजिए ना भाई, मैंने ऐसा आपकी नहीं। बात सुनी है, मुझे उसके ऊपर आपकी एक बात सवाल है हमने मेरा। सुन ली, आपने जो सवाल किया जी जी मोहतरमा जवाब देंगी।
मैंने जो समझा मैंने वो बता दिया। हाँ जी, आपने मास्टर अभी जी ठीक मौजूद समझा है, उनको सबसे ना। पूछ लेते हैं। जी एक जी मिनट ना, एक नहीं मिनट, ऐसा नहीं, मत। एक सवाल तो कर लेने देना, एक सवाल छोटा सवाल सा बाद सवाल। में करें, इसके बाद अभी लेकिन जो आप आपका जवाब क्लियर हो जाएगा ना, ये जो अभी आपने बोला ना, इसमें आपका मेरी जवाब बात क्लियर हो मेरी जाएगा। बात को आप छोड़ दीजिए। जी अच्छा सफिया साहबा। जी अस्कानी साहब, आप बिल्कुल सही समझे हैं, क्योंकि जब ये जिस दिन ये वाक़या हुआ है, मैं पूरी रात जाग के सब कुछ देख रही थी कि ये बहुत शॉकिंग था। लेकिन फिर मैंने अगले दिन देखा कि इस हरकत को जो है वो हीरो की तरह पेश किया जा रहा था। तो मैंने कहा अगर ये इतनी अच्छी हरकत है तो जो हीरो बना के पेश कर रहा है वो खुद भी जाए, वो खुद भी मस्जिद जाए। ठीक है। अच्छा अब जाहिर साहब, मुझे मौका है बात करने का? हाँ है, एक मिनट। जज़ाकल्लाह। मास्टर साहब, आपने सफिया जी। साहब की गुफ्तगू सुन ली साहिबा की, उससे आपको क्या सबक देना चाह रही थी, क्या समझ आया? भाई बताएंगे कि उनको क्या सबक हासिल हुआ है। मेरा तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे मौका ही नहीं दे रहे बात करने का। आपको मौका दे देता हूँ, मौका देना। आपको मौका दे देता हूँ। मास्टर जी, आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ, आप क्या समझे हैं, क्या मैसेज देना चाहती है सफिया साहिबा? ये जो कुछ 112 कहेंगे मैं पहले वो सुनूंगा फिर बात करूंगा। उन्होंने जज़ाकल्लाह। पहले बात की, आपने सुनी नहीं वो बातें? नहीं अभी पूरी नहीं हुई ना। हाँ जी, ठीक है, कीजिए। हाँ जी। बात ये है कि मैं अभी इस मोहतरमा से भी और जाहिद साहब से भी, क्योंकि आप दोनों ने एक बार मजम्मत कर दी है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये जो मजम्मत की है ये किस अमल की है? शुहेब राजा की उस अमल की है कि उसने किसी बंदे को ऑनलाइन बैठ के चैलेंज दिया था कि आ मेरे सामने आके हवाला मांग हज़रत ईसा की वफ़ात हयात का, तो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, इस अमल की मजम्मत कर रही हैं, या इस अमल की मजम्मत कर रही हैं कि एक बंदा चैलेंज कर रहा है और दूसरा बंदा उसका चैलेंज कबूल करके उसके पास हवाला लेने चला गया है? ये दो काम हुए हैं, एक जो शुएब राजा ने किया है, दूसरा जो राशिद साहब ने किया है। अब मजम्मत किस चीज़ की कर रही हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था, चैलेंज नहीं होना चाहिए था, ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं था होना चाहिए? ये दो काम है, इन दोनों कामों में से मुझे ये क्लियर करके बता दें, इनसे भी और बाकी जिन्हों से भी आप पूछना चाहें वे पूछ दें कि ये मजम्मत किस चीज़ की है। जज़ाकल्लाह। जी ठीक है जी। मास्टर जी, अभी आपने इनकी बात मुकम्मल सुन ली, अब जवाब दे दीजिए। सफिया साहिबा ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है 1122 ने। अभी ये सफिया साहिबा को चाहिए कि इसका जवाब दें। बहुत शुक्रिया जी। सफिया साहिबा। अस्कानी साहब, मैंने अपनी बात में जो लंबी तकरीर की थी ना, उसमें मैंने ये बताया था कि मैं उन दो जवान लड़कों से ज़्यादा दोनों साइड्स के बड़ों को कह रही हूँ। मजम्मत मैं उस पूरे प्रोसीजर की कह रही हूँ। उस प्रोसीजर में जब चैलेंज हुए और जिन्होंने बातें सेट की, जिन्होंने कहा, जिनको मैसेजेस एक दूसरे से मिले, वो सारे जिम्मेदार हैं। सबको अपनी अपनी जगह पे सोचना होगा कि यहाँ पर हम इसको जो है यूज़ ना करें अपनी तबलीग के लिए, बल्कि हर कोई जवाब दे। मैं ये जवाब दे चुकी हूँ पहले। ठीक है, फिर आपने ये बात क्यों कही कि हर अहमदी को मस्जिद में जाना चाहिए? आपने ये बात क्यों नहीं कही कि हर मुसलमान को ये चैलेंज करना चाहिए कि आओ हमारे सामने बैठ के वाला मांगो? आपने एक चीज एक साइड के लोगों को तनकीद का निशाना बनाया और उनकी कहने के उनको टोन किए, उनको ताने दिए, लेकिन आपने दूसरी तरफ कभी भी ये बात नहीं कही उनको कि हाँ भाई ये तबलीग का बहुत अच्छा तरीका है, आप अभी हर जगह बैठ के तबलीग किया करो, सुबह आने से पहले एक मस्जिद में एक अहमदी को बुलाया करो। ये तो आपने कहीं पे भी नहीं बोला। आपने सिर्फ और सिर्फ एक साइड के लोगों को बोला, और यही बोला जो आपने कल भी सुना था और आज भी सुन रहा हूँ आपके मुबारक मुंह से कि अहमदियों को चाहिए कि सुबह सुबह उठ के एक मस्जिद में जाएं और जाके तो हवाले दें और फिर आके यहाँ पे तबलीग करें। आप तो सिर्फ यही कह रही थी। चलें, बहरहाल फिर भी अच्छा हो गया, आपका जो मुकम्मल कहने के पैगाम था वो पहुँच गया लोगों के कानों में। तो ये अच्छा हो गया कि आप ये कह रही हैं कि दोनों तरफ के ही काम की मजम्मत कर रही हैं आप, कि ना तो चैलेंज करने चाहिए और ना ही चैलेंज एक्सेप्ट करने चाहिए। जी ज़्यादा साहब, मैं कुछ कह सकता हूँ? जी आप बात कीजिए। जी फर्क इस बात में इतना है कि एक तरफ बैठे हुए थे मुरब्बी,
جو بچے کو گائیڈ کر رہے تھے اور بچے کے ساتھ ان ٹچ تھے، اور پوری ٹیم مربی صاحب کی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مربی ہوتا ہے آفیشیل، جو انصر رضا صاحب ہیں وہ آفیشیل ہیں کینیڈا کے، اور جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں کینیڈا میں، اور دوسری طرف بچے تھے، ینگ لڑکے تھے جو یہ کام کر رہے تھے۔ اگر ہم نے ڈرا لائن کرنی ہے تو اس سے پہلے بھی جماعت احمدیہ کے اور مسلمانوں کے درمیان کئی دفعہ مناظرے ہوئے ہیں، اور مسجدوں میں بھی آئے ہیں، یہ ربا بھی گئے ہیں، اس کی تفصیلات بھی مل جائیں گی۔ لیکن اس طرح کا کام کروانا کسی مربی کی طرف سے، آفیشل کی طرف سے، اس کی مذمت ہونی چاہیے کہ آفیشل مربی بچوں کو سمجھائیں، ان کو یوز نہ کریں کہ بچے اپنا نقصان کر دیں۔ جزاک اللہ۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ نہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، کیونکہ وہ بچے تھے وہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا، لیکن ان کی جو سپورٹ میں آئے ہیں نا، زاہد صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، وہ عالم آئے ہیں، علماء آئے ہیں، مجدد آئے ہیں، محدث آئے ہیں، کیونکہ ہمینٹی صاحب کہتے ہیں کہ آج کے دن کے جو مجدد ہیں نا وہ عامر نذیر صاحب ہیں۔ مجدد اترے ہیں میدان میں، ان کو ہیرو بنا کے پیش جو کر رہے ہیں وہ مجدد کر رہے ہیں، علامہ کر رہے ہیں، اور عامر حق صاحب جیسے بڑے علامہ کر رہے ہیں، اور فاروق صاحب جیسے بڑے علامہ کر رہے ہیں، ان کو ہیرو بنا کے پیش، جن کی مذمت ابھی محترمہ نے کی ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بچوں کا کام ہے۔ دوسری طرف تو بالکل بھی مربی، آفیشیل مربی تھے بیٹھے ہوئے، اور ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائی کہاں پہ انہوں نے ایسا کوئی بھی سرٹیفکیٹ تو لا کے دکھایا نہیں ہے ہمیں کہ وہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں آفیشیل بات کر رہا ہوں۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ذاتی حیثیت پہ بات کر رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں ابھی تک انہوں نے کہیں پہ بھی نہیں۔ ہاں، دوسری طرف سے ہمیں یہ تصدیق ملتی ہے کہ ہمینٹی صاحب نے کل یا پرسوں کی بات ہے کہ وہاں پہ 70-80 لوگ تھے، ان کے سامنے بولا ہے کہ آج کے دن کے آج کی صدی کے جو مجدد ہیں وہ عامر نذیر صاحب ہیں، علامہ عامر نذیر صاحب۔ چلیں صفیہ جو ہیں ان کا سافٹ ویئر کافی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے، میرا خیال ہے ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ تو مجھے شروع سے کلیئر تھا ٹاک ماسٹر بھائی، میں نے کل 2-3 براڈز کے اوپر یہ بات کی تھی کہ آپ لوگ چیلنج کرتے رہو، اور میں نے بات ابھی بھی یہی کہا تھا کہ بلکہ چیلنج نہیں، دونوں کو، مسلمانوں کو بھی جو ہے احمدیوں کی مسجدوں میں جانا چاہیے۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی۔ ٹاک ماسٹر صاحب، یہ محترمہ کی یہ جو رائے ہے نا اس کا احترام کرتا ہوں، ان کی اور رائے یہ کا جو احترام انہوں کریں، نے اور بات کی ہے نا، ایک منٹ بخشیگن صاحب، یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کا میں احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے مذمت کی ہے نا، اس کے میں خلاف نہیں جا رہا کہ یہ انہوں نے مذمت کر کے بہت برا کی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ انہوں نے جو بول رہی ہیں وہ ان کی رائے کا احترام کر رہا ہوں میں، اور میں ان کا یہ کبھی بھی ان کے کوئی کہہ لیں کہ اس بات کے خلاف بھی کوئی قدم نہیں اٹھا رہا، ٹھیک ہے، میں ان کا احترام کر رہا ہوں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اگر یہ سمجھتی ہیں یہ ان کو کچھ اور نظر آ رہا ہے، ہمیں یہ کچھ اور نظر آ رہا ہے، یا میرا کہہ لیں کہ میں بچہ ہوں، ان کے ہو سکتا ہے ان سے آدھی عمر کا ہوں، مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہو، یہ سمجھدار ہیں، یہ بڑی ہیں، ان کو کچھ اور سمجھ آ رہا ہو، تو اس لیے ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ ہر بندہ احترام کر رہا ہے ان کی رائے کا، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل غلط کر رہی ہیں، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا تھا، میرے ذہن میں بھی نہیں تھی کلیئر ہو رہی، کہ یہ دونوں سائڈ کی بات کو مذمت کرتی ہیں، تو وہ بھی میرے ذہن میں کلیئر ہو گئی ہیں، تو ان کی کہہ لیں کہ اس رائے کا احترام میری نظر میں تو کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، کہ بالکل اگر ایسا کام نہ بھی ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر جو حوالہ وہاں پہ ہونا وہ یہاں پہ بھی تو بھیج دیا جا سکتا ہے نا، انہوں نے آن لائن بیان دے بات دیا، منوٹو صاحب آپ بھی ایک بیان دے دیں، اگر جی آپ بھی اپنی رائے دے دیں، جی کیا ایک ہیڈ کوارٹر بنا کر مربی بیٹھے ہوں، اور بڑے معزز لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جماعت کے، ٹک ٹاک پہ ہر وقت آپ کو پتہ ہے رہتے ہیں، ایم جی صاحب وہاں بیٹھے تھے، جو یا صاحب بیٹھے تھے، اور بچے کو گائیڈ کر رہے تھے اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، کیا ان کے علم میں نہیں تھا کہ اس نے سریہ بھی رکھا ہوا ہے؟ یہ آپریشن راڈ جو لے کر وہ نکلا تھا، کیا اس کا نقصان کتنا زیادہ ہو سکتا تھا؟ آپ کو ماں بھی سمجھ نہیں، سکتے ہیں اس وہ بات کو ہاں، کہ کتنا پھیل سکتا تھا اس بات سے، ہاں میں بتاتا ہوں، اگر وہ بچہ اگر جذبات میں آ کے یوز کر لیتا پھر کیا ہوتا؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو وہاں پہ کوئی بھی ایسی حرکت ہوئی نہیں ہے۔ دوسرا، اگر اپنی سیفٹی کے لیے کیونکہ آپ کا جو معیار ہے، جو آپ کی حرکت ہے جو مسلمانوں کی، میں
اب دیکھ لیں آپ، باہر نکل کے دیکھ لیں آپ، پچھلے دنوں کے واقعات دیکھ لیں کہ آپ کس طرح ایک نہتے آدمی کو مار مار کے جلا دیتے ہیں سڑکوں پہ، اس کا کہہ لیں کہ آپ بات کا جواب دیں نہیں میں وہی مربی بات کا جواب صاحب وہی بات کا ہاسپٹل جواب دے رہا ہوں آگے کہ نکلنے کا کوئی آپ فائدہ کا نہیں. جو لیول ہے نا مربی وہ یہ ہے صاحب کہ گائیڈ کر رہے تھے، سومبا سوٹا اس وہی کے بات کر رہا پاس، ہوں. وہ سریا اس کے پاس تھا. اگر نہیں وہ وہ بچے کو سریا اسی کا مل جاتا تو سریا کیا نہیں ہوتا؟ تھا، وہ سریا نہیں تھا، ٹھیک تو ہے. کیا تھا؟ وہ ایک ڈلڈو تھا. چھوٹا سا وہ 1 فٹ کا ایک چیز تھی جو اس نے اپنے ہاتھ میں، یعنی کہہ لیں گے اس نے وہ بھی شو کروائی نہیں تھی، کہیں پہ بھی وہ شو نہیں تھی کروائی، وہ بالکل اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. جب راجہ صاحب جو شعیب راجہ صاحب ہے وہ ان کے ہتھی پڑ رہے تھے تو اس نے کہا کہ یہ کڈ بار اے کڈ بار ٹھیک ہے، پورا تو لے کے آیا، ہتھیار لے کے آیا، اے کڈ بار ٹھیک ہے. اگر میں بھی مثال کے طور پہ ساتھ لے کر کہیں پہ بھی جاتا ہوں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے وہ چلانے کے لیے رکھا ہوتا ہے، وہ اور بھی سیفٹی کے لیے بندہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن مؤثر بات یہ ہے جو محترمہ نے کی ہے کہ دونوں سائڈ کی آپ اس مذمت بات کی ہے کو انہوں نے. مذمت نہیں کر رہے کہ ہتھیار ہو یا سریا ہو جس سے کہ ایک انتشار پھیل سکتا تھا، آپ اس کی مذمت نہیں کر رہے کہ وہ لے کے جانا چاہیے تھا. میں بتا اگر دیتا اتنا ہوں، ہوتا تو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ بتا دیتا ہوں میں اس رویے کی مذمت کرتا ہوں کہ کسی کو کوئی بھی چیلنج نہ کرے یہاں پہ بیٹھ کے. یہ یہاں پہ سوشل میڈیا کی بات سوشل میڈیا تک رکھنی چاہیے، اس کو ریئل زندگی میں یا ریئل اپنے جو کام ہو رہے ہیں زندگی کے سڑکوں پہ یا گراؤنڈ پہ نہیں لے کر آنا چاہیے. میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں. ہاں اب اس چیز کی مذمت بنتی نہیں ہے کہ وہ چیز ساتھ لے کے گیا تھا. وہ کیوں نہیں تھی بنتی کہ آپ کا معیار جو ہے، آپ کا جو طرز عمل ہے، جو آپ کی پچھلی ہسٹری ہے، اس لحاظ سے میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے ساتھ گن یا کوئی بھی چیز اپنی سیفٹی کے لیے اگر ہسٹری اتنی لیے بری لے کے تھی تو جاتا ہے، آپ لوگوں کو لے کے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کوئی وہاں پہ حرج جانے کی نہیں ہے. ضرورت کیا تھی؟ اسے پتا ہے کہ آگے کس میں غرض کن سے سے آپ آئے تھے وہاں پر؟ جی میں بتاتا ہوں اگر سیفٹی کا ایشو تھا تو آئے کیوں تھے پھر؟ میں اگر ڈر بتاتا تھا ہوں تو آئے کیوں تھے؟ میں صرف اس بتاتا ہوں لیے نا. کہ مربی صاحب پیچھے بیٹھ کے گائیڈ کر رہے تھے کہ نہیں بیٹا شیر نہیں بنو، نہیں یا آپ کا یہ بات ارادہ نہیں یہ ہے، تھا؟ یہ اگر آپ بات کا نہیں ارادہ ہے. یہ نہیں تھا ان کا ارادہ یہ تھا کہ اگر کسی نے چیلنج کیا ہے ٹھیک ہے کہ آؤ میرے سامنے آؤ، ہو سکتا ہے وہ اس بندے کی نیت اچھی ہو، وہ چاہ رہا ہو کہ مجھے حیات عیسیٰ کی دلیل مل جائے تو میں آپ کے ساتھ مل جاؤں، وہ آپ کے ساتھ بن جاتا. وہ ہو سکتا تھا جماعت احمدیت کو چھوڑ دیتا، وہ اس نیت سے آؤ. ہم اب اس کی نیت پہ تو شک نہیں نہ کر سکتے. تو دوسرا یہ ہے کہ سیفٹی کے لیے اگر آپ ایک پرامن لوگ ہوتے، پرامن معاشرہ ہوتا آپ کا، پرامن طرز طریقہ جو ہے آپ کے تبلیغ کرنے کے، یا آپ کی نظر میں ہم واجب القتل نہ ہوتے. یہ بھی سنیں، اگر آپ کی نظر میں ہم واجب القتل نہ ہوتے تو پھر بھی خالی ہاتھ جانا ٹھیک تھا، لیکن آپ کی نظر میں ہم واجب القتل ہیں ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر بندے کسی نے اپنی سیفٹی رکھ کے گیا ہے کہ یار مجھے یہ نہ ہو وہاں پہ جتھا کٹھا ہوا ہو اور وہ مجھے مارنا شروع کر دیں، تو میرے پاس کچھ نہ کچھ سیفٹی ہونی چاہیے. تو اس نے کیا ایک گارڈ جو ہے اس کو بچا سکتا ہے 50 بندوں سے؟ یہ وہ لے اپنی کے دیکھیں نا نہیں بچا سے گیا سکتا. ہے کہ ہو اس نے سکتا کسی کو اگر مارنا 5-7 بندے آ جاتے شعیب راجہ کے ساتھ مل کے، وہ تو مولوی صاحب نے کہہ لیں کہ ان کا ساتھ نہیں دیا، ورنہ اگر مولوی صاحب ان کا ساتھ دیتے تو ہے، کیا مولوی ہوتا وہاں صاحب پہ؟ وہاں پہ ہونا یہی تھا کہ 5-7 بندے اکٹھے ہونے تھے، انہوں نے پکڑ کے راشد صاحب ہاں، کو مارنا شروع کر دینا تھا. راشد صاحب نے اپنی جان بچا لی. یہی چاہتے تھے آپ، پر میرے بھائیوں نے یہ کام نہیں کیا. چاہتے آپ یہی تھے، ہاں اسی لیے چلیں. آپ نے راڈ لے کے گئے، اسی لیے آپ نے گالی نکالی، اچھا اسی لیے آپ نے پرووک کیا. نہیں وہ گالی بھی نہیں تھی، وہ ہاں لیکن گالی آپ کا عثمان اس مشن، وقت اتنا گالی اچھا کا لگ رہا ہے آپ مطلب کا مجھے، مربی کا ذرا مشن. چیلنج کر دینا تاکہ آج پھر جو ہے یہ کام ہو. اگر کوئی اچھا کام ہوا ہے تو پھر تو وہ روزانہ ہونا چاہیے. نہیں میں میری بات سنیں، میں کہہ رہا ہوں کہ احترام کرتا ہوں آپ کی رائے کا، آپ کی یہ عثمان جو آپ نے میں مذمت کی آپ ہے. سے مخاطب ہو رہی ہوں، پہلے میں اسکانی صاحب سے، ٹاک ماسٹر سے. میں کچھ لوگوں سے مخاطب نہیں ہوتی ہوں تو وہ مجھے نہ مخاطب کریں. چلے میں چلتی ہوں، اوکے، اللہ حافظ. اور ریزن اگر کسی کو نہ بتاؤ تو وہ پھر میری پروفائل پہ دیکھ لے، جو ریزن ہے نا وہ میں نے پروفائل پہ اوکے لگایا ہوا ہے. بہت شکن صاحب یہ ہے کہ وہ گالی نہیں تھی جو اس نے دی تھی، وہ آپ نے اس بات کو گالی بنا دی ہے ٹھیک ہے. اچھا گالی نہیں تھی تو میں کسی احمدی کے پاس جاؤں جو تبلیغ کر رہا ہو، گھر کھڑا ہو جی کر اس سے اس کی ہاں بیٹی کا رشتہ مانگوں؟ بتاتا ہوں. اگر آپ کو آج کوئی مانگوں گا. آج میں جا رہا ہوں جہاں پہ بتائیں، وہاں پہ سن بزرگ لیں کھڑے میں ہوتے ہیں، بتاتا وہاں پہ ہوں. بزرگ کھڑے ہوتے ہیں. او بھائی بتا دیتا ہوں، سن لیں.
اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی بھی احمدی آپ کو یہ اے منہ بخا پڑا منہ بخا پھر میں تینوں دلیل دینی منہ بخا میں تینوں پھر دلیل دینی ہے اور منہ بخا ماسک لا پھر آپ اس کو یہ بات کہہ سکتے ہیں بھائی شک وہ احمدی ہو بے شک وہ اتنا بڑا کی دلیل دے مربی مرزا ہو صاحب کی سن لے کیونکہ اگر ہمارے وہ ہمارے یہ دل میں تو یہ بات دلیل ہے نہیں. سن تو لیں مرزا اگر صاحب کی یہ کتاب سے بات دلیل دو. یار سن تو لیں بات تو سن لیں اگر یہ بات کوئی احمدی یا کوئی بڑا مربی بھی آپ سے کرے نا ٹھیک ہے کہ ماسک اتارو میرے سامنے آؤ اپنا چہرہ دکھاؤ پھر آپ اس کو یہ جواباً یہ بات کہہ سکتے ہیں بھائی تم نے جو رشتہ دینا نہ دو یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اگر میں بھی آپ کو یہ بات کہوں تو آپ مجھے بھی یہ بات کہیں گے کہ میں آپ کو یہ گالی نہیں میں آپ کو بولوں گا یہ آپ نے گالی نہیں دی کوئی حیثیت نہیں ہے. مرزا غلام قادیانی صاحب کی کتاب سے دو, اپنے خلیفاؤں کی خطبوں سے چلیں دو. ٹھیک ہے آپ مجھے قرآن مجید اور حدیث سے یہ بات نکال کے دے دیں کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ مجھے رشتہ نہ دو یہ گالی ہے یا آپ یہ قرآن مجید اور حدیث سے نکال کے دکھا دیں ہم گالی تسلیم کر لیں گے. بدشکن بھائی میری بھی سن لیں گے عرض یار پتہ ہے کیا یار اللہ کی قسم میں تو اپنی قوم ظاہر آپ بھی ہماری قوم میں آتے ہو احمدی ہوں ہم مسلمان مینسٹری ہوں ہیں تو سارے پاکستانی نا ہم پاکستانی ایک قوم ہے نا یار میرا کوشچن یہ ہے کہ فضول چیزوں میں ہم ٹائم کیوں ضائع کرتے ہیں یار کوئی کام کی بات کرو فضول وہ راڈ لے گیا تھا بھائی ٹھیک ہے اللہ پوچھے گا آپ اس میں سے نکالنا کیا ہے نکالنا یہ ہے کہ اگر اچھا کام ہے تو وہ روزانہ ہونا چاہیے اور اگر غلط ہوا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کر کے ان کو شیر بابا شیر نہیں بنانا چاہیے. اچھا میری بہن مجھے یہ بتائیں 3 دن پہلے سیالکوٹ کے اندر 250 سے 300 لوگوں نے مسلمانوں نے احمدیوں کو اعلان کیا ہے کہ آپ جو ہے نا اس سیالکوٹ کا یہ علاقہ ہے بہت ظلم ہوا ہے, چھوڑ دیں ورنہ آپ کی دماغ لگا دی ہے اس کے بارے میں تو بات ہوئی نہیں. بالکل غلط ہوا ہے, لیکن اس کا مطلب تو اور خطرناک ہے نا کہ ہم بڑوں کو سمجھانا چاہیے کہ ابھی سیالکوٹ میں اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے تو ہم یہاں پر جو ہے امریکہ میں ہی شروع ہو جائیں. بات اسکانی صاحب آپ کا میوٹ کر لیں میرے خیال میں آپ کی طرف سے پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں. یہ بات نا کچھ سال 1.5 سال پہلے بھی یہ کام ہوا ہے اور وہ مبارک احمد صاحب اور مجدد وقت عامر نظام صاحب پلیز کے اسکانی صاحب درمیان میں. شاطم رسول پر علی اکبر کو نہ اٹھائیے گا, مڈریٹر کو کہہ دیں کہ شاطم رسول کو نہ اٹھائیے گا. جزاک اللہ. علی اکبر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, موسٹ ویلکم آپ کا. سر میں نے اسکانی صاحب کے سامنے بیٹھ کے نا اپنی جو انہوں نے شاطمیت کی میں نے معذرت کر لی تھی. اسکانی صاحب کو پتہ ہے میں نے کہا تھا سر میں اپنے آپ مان گئے ہیں کہ آپ نے کہیں پشاطمت کی ہے؟ نہیں, انہوں نے کہا تھا تمہارے وہ الفاظ شاطمیت والے تھے. میں نے کہا میں ٹھیک ہے وہ شاطمیت تو یہ بات کیا کریں کہ جو بات غلطی سے منہ سے نکل گئی تھی اس کی معافی مانگ لی. یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے کیونکہ یہ شاطمیت اس سے ابھی جو تم نے کہا ہے کہ تمام نبی مشرک تھے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت ابھی 10 منٹ پہلے وہ کیا تھا؟ میں ابھی ایک بات کرنے آیا تھا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں نہیں ابھی جو تم نے 10 منٹ پہلے کہا ہے کہ تمام نبی مشرک تھے وہ کیا تھا؟ بات کر مرزا کذاب دجال جو ہے اس کے ماننے والے رسول اللہ پر بھونکتے ہیں, اس کذاب اس مفتری کے ماننے والے براڈوں پر جا کر رسول اللہ کے خلاف بھونکتے ہیں. بھائی ان کو چھوڑے میرا آپ سے کوسچن ہے میرا آپ سے ماننے والوں کو لعنت ہے, ان پر لعنت بھیجنی چاہیے, ان پر لعنت بھیجیے. علی اکبر جیسے جیسے نہیں لینا چاہیے. اس کو آپ فیول دو گے یار وہ پھر بدتمیزی کرے گا. یار طریقے سے بات کرو یار, جس نے ٹاک ماسٹر نے اٹھایا ہے اس کے پیر و مرشد ہے مرزا غلام قادیانی, اس نے اس کے بارے میں بھی بات کی ہے.
اس نے بولا ہوا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے لن پہ چڑھ جاتے ہو تم لوگ. میں بتاؤں اس نے مرزا کی بیوی کو کہا رنڈو رنڈو نچی. خدا کی قسم اس نے کہا ہوا اس نے اسی نے کہا اسی غلیظ انسان نے کہا ہوا ہے یہ غلیظ انسان ہے یہ اپنی ماں کو بھی گالی دیتا ہے. یہ غلیظ انسان اپنی ماں کو بھی گالی دیتا ہے. تو بدھ شکن عثمان بھائی کو بھی اتار دے اور سب مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے وہ تو مرزا غلام قادیانی کا بھی منکر ہے. یہ مرزا غلام قادیانی کو کہتا ہے یہ مرزا غلام قادیانی کو کہتا ہے کہ تسی انہوں بہن کا رشتہ دینا ہے. یہ سارے مذہبی بہنوں کے رشتوں کی باتیں کرتے ہیں. یہ حرام زادے جو ہیں ان کی زبان اتنی پلیت ہے کہ کسی نبی کوئی بھی نبی ان سے محفوظ نہیں. یہ اپنے مرشد اپنے نبی کے بارے میں بھی بکواس کرتے ہیں. ایسے غلیظ لوگوں کو کیوں نہیں دیتے آپ علی اکبر ایسے صاحب غلیظ کو لوگوں بدھ شکن بھائی کو برادوں پر لینا بدھ شکن بھائی بھی یہاں پہ بدتمیزی کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں. بدھ شکن بھائی افسوس کی بات مائک لگے گا گالی نکالی جائیں گی. بدھ شکن بھائی افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے یار. پپو ملک صاحب دیکھو ایک پیر نے کہہ دیا کہ آپ کے باپ کو ٹھڈے مارنے ہیں تو لوگ براڑ لگا لیتے ہیں. کیا بات ہے عثمان صاحب. ایسے حیوان کو براڈ پر لینا گستاخی ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں پر. علی اکبر صاحب قذاب کو ماننے والے ہیں. علی اکبر صاحب دیکھو ایک بندے کے باپ کو کہتے ہیں ٹھڈے مارنے ہیں. دنیا میں بھی آپ کے باپ کو ٹھڈے پڑ گئے تھے. آپ کے باپ کو ٹھڈے پڑے تھے. پیر کہہ رہا تھا آئے ابا جی میں مر گیا. آئے اما جی میرے ابو کو ٹھڈے مار گئے. میرے ابو کو جتی لے چڑھن دیا گستاخی کر رہے جتی سمیت جائمات تے جتی اسی لیے جتی پا کے چڑھے ہیں. کیونکہ مرزا کہتا ہے کہ ولد سے بھی جتی پا کے چڑھے ہیں. احمد رضا بریلوی کہتا ہے کہ عثمان بھابی ایک منٹ احمد رضا بریلوی کہتا ہے کہ جو عثمان ہے ولد سنا ہے حرام زادہ ہے گلی کا کتا ہے. احمد رضا بریلوی کہتا ہے عثمان گلی کا کتا ہے. آئے پیر صاحب آواز کٹ حرامیہ آواز کٹ او حرامیہ عثمان مرزا میرے ابو کو ٹھڈے مارے ہیں اور تیرے پیو دی بونڈ دا چھتر مارنے چاہیے. عثمان تیرے پیو دی بونڈ دا چھتر مارنے چاہیے. تیرے پیو دی بونڈ دا چھتر مارنے چاہیے. تیرے منہ دا چھتر مارنے چاہیے. وہ اپنی ماں کے نال زنا کر رہا ہے. اے عثمان عثمان کر رہے ہیں کرن گے زنا ایدی ماں بھی زنا خور سی. عثمان علی اکبر صاحب عثمان علی اکبر علی اکبر ایدی ماں بھی اس طرح دی سی. ایدے پیو نو نے آکھیا ایک ٹھڈا مارنا تے انہیں بران لا لئی کی دے خلاف جماعت علی پتہ نہیں کس پیر دے خلاف. او تیرے پیو دی بونڈ تے چھتر وجہ کنا نہیں ہوئے او بے شرما. شعیب راجے کی گستاخی اور شعیب راجے کی گستاخی دیکھو. راجے کالا کی گستاخی دیکھو اور گستاخی دیکھو. زنا کرے گا. اے ویکھو عثمان کہندا سی جو علی اکبر کے ساتھ بیٹھے گا وہ اپنی ماں سے زنا کرے گا. اے زنا کرن دے لائیو ویکھ لو سارے 50 بندہ سامنے 50 بندہ پیچھے ویکھ لو. عثمان اپنی سکی ماں نال زنا کر رہا میرے نال بیٹھ کے. حساب لا لو سارے. اے جے عثمان یہ کہندا سی انہیں بلال حنیف دی براڑ تے بیٹھ Thank you.